قومی نظر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم موجود ہیں مسجد رئیس باغ تلک نگر کانپور میں۔ یہاں ابھی ایک 40 روزہ پروگرام کا اختتام ہوا ہے، جس میں قرأت اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سکھانے کا سلسلہ رکھا گیا تھا۔ آج اس کے اختتام پر جن لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا تھا ان کو سرٹیفکیٹ اور انعامات تقسیم موجود ہیں۔ اس پروگرام کے کنوینر محترم مولانا سعد صاحب ندوی صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ یہ پروگرام میں آپ نے کس طرح کیا۔ اس میں ہم جب موجود تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ شاید اس میں دقتیں کم آئی ہوں، لیکن کچھ کام ایسے ہوئے جس سے اس کو حوصلہ افزائی ہمیں ملتی ہے، اور لوگوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام اور ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے کہ آپ کو اس پروگرام میں کیا کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کانپور میں اس طرح کا یہ پہلا پروگرام تھا، تجوید القرآن کورس۔ عام طور پر قرأت کا پروگرام بچوں کے لیے ہوتا ہے، مدرسوں میں بچوں کو قرأت پڑھائی جاتی ہے، بچے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ ہمارے ذہن میں بات آئی کہ عام طور پر قرآن لوگوں کا صحیح نہیں رہتا ہے، اگر ایک مجود اچھے قاری کو طے کر دیا جائے اور وہ سکھانا شروع کرے تو بہت سے احباب کا قرآن صحیح ہو جائے گا۔ الحمدللہ اس بات کا تہیہ اور کوشش کی گئی اور شروع کر دیا گیا۔ شروع میں 40 دن کا کورس ترتیب پایا اور الحمدللہ آج اس کا اختتام ہوا ہے۔ قریب 20-22 لوگ، جس میں بچے، بڑے، بوڑھے سب شریک ہوتے تھے، اور بہترین پروگرام ابھی تک کے یہ 40 دن کا چلا۔ ان 40 دن کے پروگراموں میں سب سے پہلے 20 منٹ مشق کرائی جاتی تھی قرآن کی۔ عموماً جو ہم لوگ سورتیں پڑھتے ہیں ان سورتوں کی مشق ہوتی تھی۔ ان سورتوں کے مشق کے بعد میں پھر 10 منٹ تجوید کے جو قواعد ہیں قرأت کے، ان کا اجرا کرایا جاتا تھا۔ غنہ، اخفا، مد کیسے ہوتا تھا، اور بہت آسان سا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ بچوں کا سننے کے بجائے کئی مرتبہ پڑھا دیا جاتا تھا، جس سے بات ذہن نشین ہو جاتی تھی اور یاد ہو جاتا تھا۔ اس 10 منٹ کے بعد میں پھر ایک آخری سیشن چلتا تھا جس میں سننے اور سنانے کا ہوتا تھا۔ بہت سے احباب جو جھجک محسوس کرتے ہیں اور عمر بڑی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے زبان ان کی نہیں ساتھ دیتی ہے اور اچھے الفاظ ادا نہیں ہو پاتے ہیں، تو وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ ہم سنائیں۔ الحمدللہ سناتے تھے۔ بہت سے احباب شرم کی وجہ سے چلے جاتے تھے، ان کو اجازت تھی کہ وہ چلے جائیں۔ اس کے باوجود الحمدللہ 12-15 لوگ آخر میں بھی بیٹھتے تھے جو سناتے تھے کہ ہماری یہ صورتیں سن لی جائیں، کہاں کہاں غلطی ہیں اس کو سنایا جائے۔ آج انہی لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، انعامات دیے گئے ہیں ان تمام لوگوں کو، تاکہ یہ حوصلہ دوسروں کو بھی ملے اور اس کو ہر مسجد میں شروع کیا جائے۔ الحمدللہ جب پروگرام کا اعلان کیا گیا تو کانہی پور نہیں بلکہ ملک کے دوسرے اور علاقوں سے لوگوں نے اس کے بارے میں ترتیب جاننے کی کوشش کی، اور دور دراز لوگوں سے پوچھا لوگوں نے کہ کیسا چل رہا ہے، کیا ترتیب بنی ہے، اور اس کو پسند کیا کہ نہیں اس طرح سے ترتیب ہونی چاہیے ہر مسجد میں، تاکہ چند منٹ جو قاری ہے یا امام ہے یا جو عالم ہے وہ پڑھا دیا کرے اور تمام مقتدی اس کو پڑھ لیا کریں۔ اس طرح سے بغیر سنے سنائے بھی قرآن صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا ایک انعام مصباح محمد ماہر، حافظ محمد ماہر صاحب، ماہم ذیشان، محمد سعد، ماہم سعود، حذیفہ، کاشف، محمد اظفر، کامل، ارشد، محمد ارشد، کم آئیے جمال بھائی، عبدالحمید صاحب، مسجد
आरसी साहब, मोहम्मद मोहम्मद यहया, मोहम्मद जैद, खुबैब, हमजा, आरिश जमाल, मोहम्मद अयान, दानिश, मोहम्मद रेहान अंसारी, अली अजहर, मोहम्मद रैयान, खालिद इकबाल, खालिद जफर साहब, जनाब अयूब अली साहब, मोहम्मद कासिम, ये बच्चा माशाल्लाह 7 साल को इकबाल, हो जा रहा है। असल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फैसला है कि हमें क़यामत तक के लिए दीन इस्लाम को बाकी रखना है। कोई दीन, कोई मिल्लत, कोई मज़हब पिछली मिल्लतों में, पिछली कौमों में, पिछले मज़ाहिब में तारीख़ नहीं मिलती कि 50 साल से आगे महफूज रहा हो। 50 साल के अंदर उसने दम ले, 50 साल अपने वजूद को बाकी नहीं रख सकी, यानी अपनी असली शक्ल में। और ये दीन इस्लाम का मामला ये है कि कुरान करीम आज वही है जो 1400 साल पहले था। अहादीस मुबारक का उसी तरह महफूज है इस तरह जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबे कराम को सुनाई थी। सनदन आज भी एक पढ़ने वाले से लेकर किताब इस्लाम के ख़िलाफ़ कोशिशें नहीं होंगी, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं होंगी, दीन इस्लाम को मिटाने के लिए हुकूमती सतह पर या जो है आलमी पैमाने पर जो है उसका कोई मंसूबा नहीं होगा। सब कुछ है, हो रहा है, लेकिन वो सब नाकाम पहले भी हुए और आज भी होंगे। वजह इसकी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क़यामत तक के लिए इस दीन को बाकी रखना है। बाज़ दफ़ा माज़ी पाक को मौज़ू रिवायतें, ज़ईफ़ रिवायतों को सही हदीस के साथ गड़बड़ करने की, मिलाने की कोशिशें करते हैं। मसाइल में लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। कितने चैनल इस वक्त जो है मोबाइल के अंदर और जो है पाए जाते हैं नेट में कि वो इस्लाम के नाम पर बने हैं और इस्लाम मुखालिफ हैं वो। और कितने लोग हैं जो एक्स मुस्लिम के नाम पर, उन्होंने 114 चैनल है एक्स मुस्लिम के नाम पर, जो सिर्फ ये बरगला रहे लोगों को इस्लाम में कुछ नहीं रखा, नऊज़ बिल्लाह। और मुसलमान जो है मुसलमान होने में कोई फ़ायदा नहीं है, गोया हम धोखे में थे, हम ये सब धोखों से लाता, नऊज़ बिल्लाह। इस अंदाज से कोशिशें हो रही हैं और दुनिया के लालच में आकर, दुनिया के मफाद के लिए और दुनिया की थोड़ी सी कौड़ियों पे के लालच में और हुकूमत की क़ुर्बत के लिए या कुछ और जो है उनके पीछे मकसद होता है, उसकी वजह से अपने फासिद अगराज के लिए ये हरकतें हो रही हैं। लेकिन जो है फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। कुरान करीम से जुड़ने से मजमूई एतबार से, सिर्फ तिलावत से नहीं, कुरान करीम पे अमल करने से, कुरान की कानून को सही कानून समझने से, कुरान को किताब इलाही समझना, कुरान करीम की जो है तिलावत करना, सीखना, सिखाना और उसको अपने दस्तूर हयात बनाना, अपनी ज़िंदगी में उसका मामूल बनाना। तो कुरान करीम से मजमूई तौर पर जब उम्मत जुड़ेगी, मजमूई तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसले भी बदलेंगे। मजमूई तौर पर 80% 90% लोगों ने कुरान छोड़ा हुआ है, नमाज़ों को छोड़ा हुआ है। कुरान को 80% लोगों ने, रमज़ान अगर ना आए तो कुरान पाक बिल्कुल छोड़ा हुआ है। उसकी वजह से अल्लाह हदीस पाक में आता है इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिल अक़वामी बिहादिल किताबि अक़वामन व यदउ क़ौमन आख़रीन, कि अल्लाह ताला इस किताबुल्लाह के ज़रिए से
قوموں کو پیچھے بھی ڈھکیل دیتے ہیں اور قوموں کو آگے بھی بڑھا دیتے ہیں. جب یہ قومیں مجموعی طور پر قرآن کریم کو پکڑے ہوئے ہوتی ہیں تو اللہ ان کو ترقیاں دے دیتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے, پہلے زمانے میں ترقیاں اسی بنیاد پر تھی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم دلیل و خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہ پروگرام مکمل ہوا ہے اور یہ پروگرام بچوں کے لیے بھی تھا اور بڑے عمر کے لوگوں کے لیے بھی تھا. تو اس میں ہمارے جو بچوں نے تو بہت سیکھا, لیکن ایک ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں جو دین کی کافی معلومات رکھتے ہیں. اکثر مسئلے مسائل لوگ ان سے پوچھنے بھی آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا. میں چاہوں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ اتنی جانکاری ہونے کے باوجود, اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی آپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ اس پروگرام میں شرکت کی. کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج دین سیکھنے کی, خاص طور سے قرآن کو سمجھنے اور اس کے تلفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا جو طریقہ یہاں سکھایا جا رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بہترین چیز ہے. اور اس میں ہمارے قاری غزالی صاحب اور محمد سعد صاحب نے جو محنت کری ہے وہ قابل تعریف ہے. اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام منعقد ہونا چاہیے اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی, تاکہ بچے اور بڑے, کیونکہ بہت سے بڑے ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے تو ہیں لیکن ان کا تلفظ صحیح نہیں ہے, شین اور قاف ان کے صحیح نہیں نکلتے ہیں. تو کیونکہ ایک تو اردو کی کمی ہونے کی وجہ سے آج کل لوگ جو ہے ہندی اور انگلش میں زیادہ دھیان دیتے ہیں, تو اردو کا ان کے پاس جو ہے تلفظ صحیح نہیں ہے, تو وہ عربی بالکل بھی صحیح نہیں کر پاتے ہیں. بس انہوں نے بچپن میں جو پڑھ لیا تھا وہی چل رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ہمارے قاری غزالی صاحب, ان کا ماشاءاللہ سے بہترین قرأت ہے اور بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں. دل تو یہ کرتا ہے کہ وہ پڑھتے رہیں اور ہم لوگ بیٹھ کے سنتے رہیں, کیونکہ وہ ہم لوگوں کو سب یاد بھی کراتے ہیں. اس کے کیا اس کے نشیب و فراز ہے, کہاں اٹھنا ہے, کہاں گرنا ہے, کہاں آگے چلنا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے ہم لوگوں نے سیکھی اور اس سے بہت استفادہ حاصل کرا. اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ مستفید ہوتے رہیں گے اور اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے رہیں گے. شکریہ. آج کے اس پروگرام کے جو روح رواں تھے وہ ہیں غزالی صاحب جو ہمارے ہمراہ ہیں, اور ان کا تعارف یہ ہے کہ ایک مشہور قاری ہونے کے بعد ان کو قرأت وراثت میں ملی ہے. آپ کے دادا محترم اعتصام علی صاحب جو کہ عالمی شہرت یافتہ قاری تھے, اور ان کو ملک اور بیرون ملک میں کئی ایوارڈ انہوں نے حاصل کیے, اور انہی کے پوتے آج ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان سے چاہیں گے کہ وہ بتائیں کہ جو آج بچوں نے سیکھا, اور بچوں کے ساتھ ساتھ خوشی کی بات ہے کہ بڑوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور اس کو سیکھا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے تو مولانا سعد ندوی صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. تو انہوں نے اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا یہاں پر, اور قرآن کے تعلق سے انہوں نے فکر کری لوگوں کی کہ بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جن کا قرآن درست نہیں ہے اور تجوید مخرج درست نہیں ہے. بس وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بس جو بچپنے سے وہ حضرات نے پڑھا ہے قرآن اسی انداز میں وہ صورتیں پڑھتے ہیں, اس میں تمام غلطیاں. یہ ضروری ہے کہ جب قرآن درست ہوگا تو ہماری نمازیں بھی درست ہوں گی. اسی کی فکر لے کے انہوں نے یہاں پر پروگرام رکھا, اور ماشاءاللہ بڑے بزرگ بچے سبھی لوگ 40 روز تک مسلسل فجر بعد 1 گھنٹہ یہاں پر کلاس چلتی تھی قرآن کی تجوید کے تعلق سے, جس میں لوگوں کو قرآن پاک کی صورتوں کی مشق کرائی گئی, علم تر کیف سے اور سورہ ناس تک. کہ کم سے کم یہ فکر تھی کہ کچھ نہیں, پورا قرآن نہیں, کم سے کم ہماری اتنی 10 صورتیں تو لوگوں کی درست ہو جائیں جو حضرات سیکھنے آ رہے ہیں, کہ کم سے کم ان کی نمازیں درست ہو جائیں گی, کم سے کم 10 صورتیں ہی درست ہو جائیں. تو اس پہ کوشش کری گئی ہے. بقیہ وہ حضرات میں ذوق شوق پیدا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور وہ دھیمے دھیمے اپنا قرآن اور درست کرتے ہوئے جائیں گے. تو یہ کوششیں رہیں ماشاءاللہ, اور سبھی لوگ پابندی سے آئے. سب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ لوگوں نے پابندی کا خیال کیا اور ذوق شوق کے ساتھ آئے لوگ. کیا نام ہے آپ کا؟ اور آج آپ نے جو پروگرام ختم ہوا ہے 40 دن, اس میں آپ نے کیسا محسوس کیا؟ جی, میرا نام سبحان عفی ہے. یہ جو 40 دن کا پروگرام ہوا اس میں قاری غزالی صاحب نے ہم لوگ کو قرأت سکھائی, تلفظ سکھایا,
اور جو مولانا صاحب نے یہ پروگرام کو آرگنائز کرایا، اس سے ہم لوگ کا جو بولنے کا طریقہ، قرآن پڑھنے کا طریقہ، یہ سب سیکھے ہم لوگ. اور میرا نام محمد ریان ہے. یہ جو پروگرام ہوا یہ قاری غزالی صاحب نے ہم لوگوں کو سکھایا، اور یہ پروگرام مولانا سعد حضرت نے کرا. تو اس پروگرام سے ہم لوگوں نے قرأت سیکھی اور قاعدے سیکھے، ہم لوگوں کو قرآن درست ہوئی. میرا نام پورے درست ہوئی. یہ جو پروگرام آج ختم ہوا، اس میں ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں قرآن کے تعلق سے سیکھی، اور قرآن کے جو قاعدے ہیں جو سیکھے ہم لوگوں نے، قرآن کے قاعدے وغیرہ قاری غزالی صاحب نے ہم لوگوں کو سکھایا، اور سعد بھائی نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، ان کو ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں اس پروگرام. میرا نام محمد خالد اقبال ہے، اور ہم سب نے الحمدللہ یہ 40 روز قرأت پروگرام میں شرکت کری، جس میں مولانا اور قاری غزالی خان صاحب نے ہم لوگوں کو قرآن کے تلفظ بہتر کروائے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو قرآن کی محبت بڑھی اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی سدھرا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اس بہترین کاموں کے لیے.